مکمل ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آج سے کام شروع کر دیا اور کل سے کسی غریب آدمی کو ہم خون دینے کے موقف پہ آ جائیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی ایک ترتیب ہے کہ بلڈ بینک جانے کے بعد اور ان خدمات میں مصروف لوگوں سے مشاورت کے بعد بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہم پہلے مختلف حیدرآباد کے مختلف محلوں میں جا کر 20 سال سے لے کر 55 سال تک کے 50 سال تک کے جو لوگ ہیں ان لوگوں میں جذبہ پیدا کریں کہ بھائی دیکھو، جینا صرف اپنے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے بھی ہمیں جینا ہے، اور اللہ نے جو آپ کو خون عطا کیا ہے، اس خون کے دینے کے لیے بھی آپ کو ذہنی طور پر تیار ہونا۔ ظاہر ہے کہ خون دینے کی یہ بات آتی ہے تو آدمی جلد تیار نہیں ہوتا، اس کے لیے پہلے جذبہ پیدا کرنا پڑتا ہے، اس کو آمادہ کرنا پڑتا ہے۔ ذہن میں مختلف قسم کی چیزیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں کہ خون دے دیں گے تو کمزور ہو جائیں گے۔ ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق، ان کے تجزیے کے مطابق، خون کے دینے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا، بلکہ خون کا دینا صحت کا ذریعہ، اس سے صحت بنتی ہے۔ پرانا خون نکل جاتا ہے جسم سے تو اب جسم نیا خون تیار کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو چیز پرانی چلی جاتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس خون کے اندر کچھ خرابی بھی ہوگی، وہ نکل جاتی ہے، خون نکل جاتا ہے تو اب نیا خون آتا ہے۔ گھر کے اندر فرنیچر خراب ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ نکال دیتے ہیں، تو کیا آتا ہے؟ نیا فرنیچر آتا ہے۔ گاڑی پرانی ہو جاتی ہے، کیا کرتے ہیں؟ گاڑی نکال دیتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ نئی گاڑی آ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ایک نظام بنایا۔ ڈاکٹر تشریف لائیے، ڈاکٹر مزمل آپ آئیے، تشریف لائیے۔ جسم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا۔ وہ نظام یہ ہے کہ جب یہ خون ہمارا نکال دیا جاتا ہے تو دوسرا خون آتا ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں ڈاکٹر نیاز صاحب؟ ڈاکٹر صاحب بتا دیجیے، آپ لوگ اس میدان کے شہ سوار ہیں، ہم تو کاٹے مسجد تک کی ہماری دوڑ ہے۔ تو ڈاکٹروں کی رائے اور تجزیے کے مطابق خون کا نکالنا بیماری کا یا کمزوری کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اس سے صحت بنتی ہے، نیا خون آتا ہے۔ اور نیا خون کا محاورہ استعمال کرتے ہیں، قوم میں نیا خون ہونا چاہیے، نیا خون ہونا چاہیے، نہیں، جذبہ نیا ہونا چاہیے۔ ویسے ہی نئے خون سے تحریک ملتی ہے، جذبہ ابھرتا ہے۔ بالخصوص نوجوان 20 سال کی عمر، 17 سال سے ویسے خون دے سکتے ہیں، لیکن ہم نے احتیاطاً کچھ 3 سال آگے بڑھائے ہیں۔ 55 سال تک بھی آدمی خون دے سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ 55 تک نہیں دے سکتا تو کم سے کم اس میں 5 گھٹا لیں تو 50 سال تک آدمی دے سکتا ہے۔ اور 45-50 kg یعنی 45-50 کلو جس کا وزن ہو وہ خون دے سکتا ہے۔ تو بہرحال ہمارا جو خون یہ دینے کی ہمارے اندر جذبہ ولولہ پیدا ہو جائے گا، ذہنی طور پر ہم پہلے ہی سے آمادہ رہیں گے، تو پھر جب بھی کسی غریب بیمار کو خون کی ضرورت پڑے گی، دواخانوں سے فون آئیں گے، اس کا ایک سسٹم بنے گا، نظام بنے گا، فوراً ہم اس علاقے کے اس گروپ سے جو لوگ متعلقہ ہیں ان لوگوں کو بلائیں گے، ان میں سے 2-3 کو بلائیں گے جو پہلے پہنچ جائے گا یا جس کا خون سکسیسفل ہوگا۔ اس لیے کہ خون جب آپ کا لیا جاتا ہے تو اس وقت میں بھی آپ کے مختلف ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، اس میں جب ظاہر بات ہے کہ وہ خون آپ کا نکالنا مناسب ہوگا اس ٹیسٹ کے مطابق، رپورٹ کے مطابق، تو پھر آپ کا خون لیا جاتا ہے۔ پہلے طور پر ذہنی طور پر آپ کو آمادہ ہونا ہے۔ ہمارے خون دینے کی وجہ سے کسی کو زندگی ملتی ہے تو اس سے بڑھ کر کیا نہیں، اس سے بڑھ کر کیا چیز؟ ایک انسان کی جان اگر ہمارے سے بچ جاتی ہے۔ اب سوال یہ کہ یہ کام اتنا کر رہے ہیں، لوگ دیتے کیا خون، ہوتا کیا؟ میں کہتا ہوں کہ ہماری اس پوری تحریک سے
کسی ایک بیمار کو بھی خون مل جائے، ایسے بیمار کو جس کو خون ملنے کی وجہ سے زندگی مل جائے، اس کی جان بچ جائے، تو ہماری پوری جب تک یہ شعبہ رہے گا اس وقت تک جو خدمت ہوگی اس کی قیمت تو اسی میں نکلتی۔ ایک آدمی کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا۔ اسی لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اللہ اس میں ہماری مدد فرمائیں گے اور یہ کام انشاءاللہ بہت آگے بڑھے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے لیے گاڑی ہم نے فراہم کی ہے، صفا موبائل کلینک کی گاڑی الگ ہے، ایک نئی گاڑی ہے جو صفا بلڈ ڈونیشن سروس کے لیے مختص ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اس شعبے کے ذریعے سے یہ اقدام کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے ہم جہاں بھی کیمپ منعقد کریں گے، جیسے کہ آج بھی ایک کیمپ ہے جو کہ ابتدائی تقریب ہے، پہلے اس تقریب کے فوری بعد یہاں کاؤنٹر لگے گا، آپ کا بلڈ ہوگا، پھر اس کے بعد ممبر سازی ہوگی۔ مختلف کیمپ منعقد کریں گے انشاءاللہ، مختلف محلوں میں، گولکنڈہ میں، ٹولی چوکی میں، مہدی پٹنم میں، فلاں مختلف محلوں میں۔ ایک دن جس دن کیمپ ہوگا اس سے ایک دن پہلے اس محلے کے اندر پوری طرح تشہیر ہوگی، ایمبلس دیے جائیں گے، نوجوانوں میں جذبہ پیدا کیا جائے گا، ان کو آگاہ کیا جائے گا کہ آج یہ کام ہو رہا، کل کے دن یہاں کیمپ ہوگا فلاں وقت سے فلاں وقت تک، اور اس وقت پہنچ جائے گی یہ گاڑی، ٹیم پہنچ جائے گی اور وہاں پر ممبر سازی ہوگی، بلڈ ڈونیشن ممبر شپ ہوگی۔ ایک فارم اس کے لیے مستقل ڈاکٹروں کی اور دوسرے جو بلڈ سے متعلق کیا عطیہ لینے سے متعلق جس فارم کی ضرورت ہے، ایک بہترین فارم تمام معلومات سے متعلق ایک فارم تیار کیا گیا ہے، وہ فارم فل اپ کیا جائے گا۔ اگر گروپ معلوم نہیں ہے بلڈ گروپ کون سا ہے تو بلڈ گروپ کا ٹیسٹ یہاں لیا جائے گا، اور اس ٹیسٹ کے مطابق انشاءاللہ اس کا آگے رجسٹر میں مینٹین کیا جائے گا۔ آگے چل کر انشاءاللہ جتنے ممبر بنیں گے ان کو کمپیوٹرائز کیا جائے گا۔ مولانا فصیح الدین ندوی صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں، تشریف لا رہے ہیں، تشریف لائیے مولانا۔ ٹیسٹ کیا جائے گا اور تقریباً 2 مہینے تک، 1.5-2 مہینے تک ہم صرف ڈونیشن ممبر سازی کریں گے۔ ممبر سازی کی جب تکمیل ہو جائے گی تو پھر ہم اس سروس کا آغاز کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس دوران اگر کوئی 1-2 کیس آ جائیں تو انشاءاللہ اس کو ہم ڈیل کریں گے، جو بھی کیس آئے گا، لیکن مستقل طور پر 2 مہینے تک ہر ہفتہ 4 کیمپ کریں گے۔ ایک دن تشہیر ہوگی، دوسرے دن کیمپ، ایک دن تشہیر ہوگی، اس طرح، اور مہینے کے اندر تقریباً 12 ہم کیمپ کریں گے، 12-13 کیمپ کریں گے، اور ان کیمپوں کے بعد جب ہم کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے پاس 1000-1500 ممبر بن چکے ہیں تو پھر ہم اس سروس کا آغاز کریں گے۔ اخبارات میں دیا جائے گا، نوجوان تیار ہوں گے۔ ہمیں امید ہے اس کے یہ جو شعبہ ہم شروع ہوا، جیسے صفا موبائل کلینک ہماری چل رہی ہے، الحمدللہ بڑے کامیاب طریقے سے چل رہی ہے، بہترین قسم کی دوائیں دی جا رہی ہیں، اور 55 بستیوں کو اس موبائل کلینک کے ذریعے کور کیا جا رہا ہے، اور روزانہ تقریباً 200 پیشنٹس کو غریب بیماروں کا مفت معائنہ ہو رہا ہے اور ان کے لیے دوائیں مفت دی جا رہی ہیں۔ جیسے وہ شعبہ مستقل طور پر ایک مکمل انداز میں چل رہا ہے، باوجود کئی مراحل آنے کے اور صفا بیت المال کے مالی کے اعتبار سے بہت سے مراحل کے باوجود الحمدللہ بغیر کسی رکاوٹ کے پوری دواؤں کے ساتھ چلا رہے ہیں، اور ہر مہینہ تقریباً 2.5 لاکھ کا اس کا خرچ آ رہا ہے، برداشت کر رہے ہیں اس کو۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر ہمت پیدا ہو اور یہ جو مستقل شعبہ شروع کیا جا رہا ہے یہ شعبہ بھی الحمدللہ ہمارا چلے گا۔ مجھے امید ہے کہ اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ صفا ڈونیشن سروس کا جو بلڈ ڈونیشن سروس کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ گولکنڈے کے نوجوانوں کے بیچ ہو رہا ہے۔ یہ اس اعتبار سے آپ حضرات بڑے سعادت مند ہیں کہ اس اقدام میں آپ سے اقلیت ہو رہی ہے، اور یہاں پر ہمارے صفا ہیلتھ لائن کے ذمہ داران بھی موجود ہیں، ہمارے جناب محمد یعقوب صاحب، ان کی نگرانی میں یہ ہمارا پہلا کیمپ منعقد ہو رہا ہے، اور صفا ہیلتھ لائن کے ذریعے سے بھی الحمدللہ مختلف اسکیمیں حکومت کی جانب سے
ان تمام اسکیموں کے سلسلے میں رہبری ہو رہی ہے، ایک اچھا کام اور اقدام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو مزید اللہ تعالیٰ اجر جزیل عطا فرمائے۔ ایک جذبے کے تحت الحمدللہ صفا بیت المال کے مختلف شعبوں میں یہ خدمات انجام دیے جا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ نوجوان جو یہاں پر موجود ہیں وہ اپنے اندر ہمت پیدا کریں گے، جذبے سے کام کریں گے، للہیت کے ساتھ کام کریں گے اور پوری یکسوئی کے ساتھ یہ اقدام کریں گے۔ بس انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مولانا فصیح الدین ندوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اظہار خیال فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، قد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قابل احترام استاد محترم حضرت مولانا ریاض احمد رشادی صاحب، صدر صفا بیت المال حیدرآباد کے قدیم ترین معروف عالم دین حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب قاسمی، ڈاکٹر انظر صاحب، ڈاکٹر نیاز صاحب، صفا مباران، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ موقع اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا بیت المال کے نام سے جو ادارہ صدر محترم کی نگرانی میں اللہ کے بھروسے پہ شروع کیا گیا تھا، الحمدللہ آپ جیسے لوگوں کے تعاون سے یہ ادارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ مختلف قسم کے کام کیے جا رہے ہیں جن کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ مزید ان کا دوبارہ تذکرہ آپ کا وقت